ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरतुल अनआम की आयत नंबर 74 ता 81 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवालात के जवाबात होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़ि वलियकून मिनल मूक़िनीन। फलम्मा जन्न अलैहिल लैलु रअा कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी। फलम्मा अफ़ल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी। फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़ ज़ाल्लीन। फलम्मा रअा अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन। वहाज्जहु क़ौमुहु क़ाल अतुहाज्जून्नी फ़िल्लाहि वक़द हदान वला अख़ाफ़ु मा तुश्रिकून बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी शैअ वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा अफ़ला ततज़क्करून। वकैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरक्तुम वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरक्तुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्नि इन कुन्तुम तअलमून। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएँ। और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आज़र से कि क्या आप मानते हैं बुतों को अपना इलाह, मैं देखता हूँ कि आप और आपकी कौम वाज़ेह गुमराही के अंदर मुब्तला हैं। और इसी तरह हमने दिखा दिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन के अजाइबात ताकि उन्हें यकीन आ जाए। फिर जब अंधेरा आ गया उन पर, रात ने देखा उन्होंने एक सितारा, तो उन्होंने कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो गायब हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं गायब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब देखा चांद चमकता हुआ उन्होंने कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो गायब हो गया तो उन्होंने कहा
اگر ہدایت نہ کرے مجھے میرا رب تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب دیکھا سورج چمکتا ہوا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کر لیا اس کی طرف جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور انہوں نے جھگڑا کیا اس کی قوم سے، ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا تو انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے میں؟ اور وہ مجھے سمجھا چکا، اور میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے جنہیں تم شریک اس کا ٹھہراتے ہو۔ یہ میرا رب ہے کہ کوئی تکلیف پہنچانی چاہے، احاطہ کر لیا ہے میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا، کیا تم سوچتے نہیں؟ اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے، اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل تم پر نہیں اتاری۔ اب دونوں فرقوں میں کون مستحق ہے دل جمعی کا، بتاؤ اگر تم علم رکھتے ہو۔ ان آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کو ذکر فرما کر مشرکین مکہ اور منکرین مکہ کی توجہ اس بات کی طرف دلائی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اہل عرب یہود ہوں نصارہ ہوں انہیں اپنا جد امجد اور ان کی عظمت کے قائل تھے، اور ہمیشہ سے ان کی تعظیم ہوتی چلی آ رہی تھی، اور چونکہ بیت اللہ کی تعمیر بھی انہوں نے کی تھی اس حوالے سے بھی ان کی عظمت ان لوگوں کے دلوں میں تھی۔ اگرچہ زمانہ جاہلیت میں وہ اپنے طریقے پر بیت اللہ کی میں عبادت کرتے اور طواف کیا کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کا احترام ان کے دلوں کے اندر بہت زیادہ تھا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بھی اور اپنی قوم سے بھی یہ فرمایا کہ وہ برائی کے اندر واضح برائی کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ برائی شرک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے والد جن کا نام آزر آتا ہے ان کو دیکھا کہ وہ بت تراش بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، اور پھر وہ انہی کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ ان بتوں کو اپنا الہ مانتے ہیں اور آپ کی قوم بھی، تو واضح برائی کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو معرفت عطا فرما دی تھی، اور انبیاء علیہ السلام کو تو معرفت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور اللہ کی بتائی ہوئی اور دی ہوئی پیغام اور جو حق اور شریعت ہوتی ہے اس کا یقین ان کے دلوں کے اندر اور لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور حد درجہ ہوتا ہے، تو اللہ کی معرفت انہیں آسمان اور زمین اور کائنات کی چیزوں کی انہیں دے دی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست قوم سے شرک کی ممانعت فرمائی، جیسے کہ اپنے والد سے کہا اور قوم سے بھی کہا، اور پھر انہیں ایک 3 مثالوں کے ذریعے سے اس شرک سے بیزار اور شرک سے دور رہنے کی ترغیب دی۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے جب رات کا اندھیرا پھیل گیا تو انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ ستارہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غائب ہو گیا، اور ایسی چیز جو غائب ہو جائے ظاہر ہو جائے اور اس کو دوام حاصل نہ ہو قرار حاصل نہ ہو تو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا جو چمکتا ہوا تھا اور ستارے سے بڑا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر چاند بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا
کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، اور اگر میں بھی اسی طرح ہو جاؤں اور اسی کو ہی اپنا رب ماننے لگ جاؤں تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد سورج نکلا جو کہ ستارے اور چاند سے بڑا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ شاید رب ہو، یہ ان سے بڑا ہے، لیکن وہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا، اے میری قوم، میں شرک سے بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ میں نے اپنا چہرہ خالص اللہ کی طرف کر لیا جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو، میں تمہیں شرک سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہوں، جو کہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ انسان در در پر اپنی پیشانی کو نہ جھکائے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی دربار میں آ جائے اور اس کے سامنے جھکے، ایک کے سامنے جھکے اور اس کی توحید کو قبول کرے۔ تم اس بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، اور جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے ڈرنے والا نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، مگر اللہ جتنا مجھے نقصان پہنچانا چاہے وہ ضرور مجھ تک پہنچ کر رہے گا۔ میرے علم میں اللہ، میرے رب کے علم میں تمام چیزوں کا علم ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور میں ایسی چیزوں سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو؟ ان کے شریک ٹھہرانے کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ہے، اور تمہارے پاس کوئی نقلی اور عقلی دلیل نہیں ہے، تو پھر ہم ایمان والے اور تم شرک کرنے والے دونوں میں کون اس بات کا مستحق ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی نعمتوں کا مستحق بنے؟ تو جواب ظاہر ہے اس کا کہ جو اللہ کی توحید کو اختیار کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، وہی دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا مستحق ٹھہرے گا۔ سوالات کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے ہیں ان آیات کے حوالے سے کہ اپنے قریبی افراد میں اگر کوئی قابل احترام شخص دین کے صحیح راستے پر نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، یعنی کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اگر خاندان کا کوئی بڑا آدمی، کوئی واجب الاحترام بزرگ دین کے صحیح راستے پر نہ ہو، یا دین کے کسی مسئلے کا اسے صحیح علم نہ ہو اور وہ غلط عمل پر ہو، غلط راستے پر ہو، تو انہیں صحیح راستے کی طرف ترغیب دینا اور صحیح راستہ اور صحیح مسئلہ بتانا ان کے احترام اور عظمت کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے کہ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پہلے یہ بات فرمائی اور اس کے بعد قوم سے فرمائی کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہیں اور انہیں باز رکھنے کی کوشش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا گیا کہ سب سے پہلے اپنے اقرباء کو اللہ سے ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ تو معلوم ہوا کہ دعوت حق اور دعوت دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں سے ابتدا کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال پوچھا گیا ہے، کیا اسوہ ابراہیمی امت محمدی کے لیے قابل اقتداء ہے؟ یہ فرما دیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو اور ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو 28ویں پارے اور سورہ ممتحنہ میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ آیت فرمائی گئی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ اس آیت سے مفسرین محدثین استدلال کرتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی قابل اقتداء ہے، کہ جس طرح انہوں نے اس طریقے پر عمل کیا کہ انہوں نے اپنوں سے بھی اور اپنے ہم وطنوں سے بھی، اپنی قوم والوں سے بھی شرک سے بیزاری اور شرک سے دور رہنے کی ترغیب انہیں دے دی، اور یہ فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت رہے گی
جب تک کہ تم شرک کو چھوڑ کر خالص اللہ کی عبادت نہ کر لو۔ اگلا سوال پوچھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق پر لانے کے لیے کیا انداز اختیار فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبرانہ حکمت کے ذریعے سے کام لیتے ہوئے قوم کو ایک دم ستارہ پرستی، چاند پرستی اور سورت پرستی سے نہیں روکا، بلکہ ایک ایسا انداز اختیار فرمایا جس سے ہر انسان کا دل اور عقل اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور وہ اس پر سوچنے پر مجبور ہو جائے گا اور حقیقت کو پہچان لے گا کہ بت کہ جن کا نفع اور نقصان کا مالک ہونا بالکل واضح ہے، اور اسی طرح چاند کا، سورج کا اور ستاروں کا غروب ہو جانا اور پھر طلوع ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے طلوع ہونے میں، غروب ہونے میں کسی طاقت کے محتاج ہیں، اور وہ طاقت جو انہیں چلا رہی ہے وہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ پہلے شرک کی تو انہوں نے شدت کے ساتھ مذمت کر دی، لیکن شرک سے باز رہنے کے لیے جو ایک طریقہ اختیار فرمایا اور جو دلائل کے ساتھ انہیں سمجھایا، وہ یہ فرما دیا کہ میں کسی ایسی چیز کو اپنا رب اور الہ نہیں مان سکتا جس میں جو اپنی حرکت میں بھی خود مختار نہیں ہے، جو اپنے طلوع اور غروب ہونے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، تو وہ کسی دوسرے کے حاجت روائی اور عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ عام ذہنوں کو اس چیز کی طرف خطاب کیا گیا کہ وہ اس سے استدلال کریں اور ایسی چیزیں الہ بننے کے لائق نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔